بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 56 ہے، اور اس سبق میں ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے تحریک خلافت کا پس منظر اور قیام۔ جس طرح دیگر احیائی اور اسلامی تحریکوں کے بارے میں ہم نے گزشتہ اسباق میں تفصیل پڑھی تھی، اسی طرح آج ایک اور تحریک جو کہ تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہے، اس کا پس منظر اور قیام جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ دراصل تحریک آزادی ہند کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کی جو آزادی اور حریت کی جو تحریک تھی اور اسلامی کردار کو بچانے کی جو جدوجہد تھی، اس کو جب ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ناکامی نے ملت کو گناگوں آزمائشوں میں ڈال دیا۔ گویا کہ جو ایک فرنگی سامراج کے خلاف آزادی ہند کی جو تحریک چلی تھی، اس تحریک میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، اور مسلمانوں کی آزادی، حریت اور اسلامی کردار کو جو بچانے کے لیے جو تحریک اٹھائی گئی تھی وہ جب ناکام ہو گئی تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے ملت اسلامیہ پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں۔ فرنگی سامراج کو پتہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کس سے چھینا تھا اور کس نے تحریک آزادی میں انگریز کے خلاف عملی کوشش کی ہے۔ ایک تو مسلمان جو ہے وہ گناگوں آزمائشوں میں مبتلا ہو گئے، اور جب انگریز کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کس قوم سے چھینا ہے اور تحریک آزادی میں کس نے انگریز کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا ہے، عملی کوشش کی ہے، ان کو یہ بھی پتہ تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اسی گروہ کو انہوں نے دبانے کی ہر طرح سے کوشش کی، یعنی جو گروہ ان کے خلاف عملی کوشش میں جو ہے وہ پیش تھا، یعنی کہ مسلمانوں کا گروہ، انگریز نے اس کو طرح طرح سے دبانے کی کوشش کی اور جو ہے وہ اس کے خلاف اقدامات کیے۔ اس کے مقابلے میں جو ہندو وہاں آباد تھے ہندوستان میں، جو ہندوستان کے ہندو تھے، انگریز نے ان کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا اور ان کو اعتماد میں لے کر مسلمانوں کو دبانے اور بے معاش کرنے کی پالیسی اپنا لی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے وہ ان سے معیشت چھین لی جائے، ان سے جو ہے وہ مال و دولت چھین لیا جائے، ان کو محتاج بنا دیا جائے۔ تو اس وجہ سے جو دوسری جو ایک قوم آباد تھی جو مسلمانوں کے بعد اکثریت میں تھی وہ ہندو تھی، تو ہندوؤں کو انگریز نے جو ہے وہ اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی عسکری قوت کا خاتمہ کر کے ان کا قتل عام کیا گیا، یعنی یہ بھی انگریز نے شروع کر دیا کہ ان کی جو عسکری قوت تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا قتل عام بھی شروع کر دیا گیا۔ اسی طرح جو مسلمان زمیندار تھے یا جاگیردار تھے، ان کی تمام زمینیں اور جاگیریں جو ہے ان سے ضبط کر کے ان کے جو ہندو منشی تھے ان کو دے دی گئی، یعنی کہ جو ہے وہ مالک تھے وہ اپنے نوکروں کے ہی نوکر بن گئے۔ تو گویا کہ جس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ منشی تھے جو ہندو مسلمان جاگیرداروں یا مسلمان زمینداروں کے ساتھ، تو انہی مسلمانوں کی زمینیں اور جاگیریں انگریز نے ضبط کی اور ضبط کر کے انہی ہندو منشیوں کو دے دی جو کل کو ان کے ملازم تھے۔ مسلمان ان ہندو منشیوں کے محتاج ہو کر رہے کہ ظاہر سی بات ہے جب جو ہے وہ ان کے پاس جاگیریں آ گئیں، ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، وہ زمینوں کے مالک بن گئے، تو مسلمان ان کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ گویا کہ اتنے محتاج ہو گئے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کو ترسنے لگے۔ کل کو جو ہے یہ یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے یہی قوم جو مسلمان قوم تھی یہ ان زمینوں کی مالک تھی اور ایک وسیع اور عریض رقبے پر ان کی حکومت قائم تھی۔ تو اس طرح انگریز نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار ایک غیر مسلم حکومت کی غلامی کا دور شروع ہو گیا، جب ہر طرح سے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش ہوئی، ان کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، ان کو بے معاش کر دیا گیا، اور جو کل ان کے غلام تھے، جو ان کے نوکر تھے، انہی کو مسلمانوں کا مالک بنا دیا گیا۔
تو یہ تاریخ میں پہلی بار غیر مسلم حکومت کی غلامی کا ایک دور شروع ہو گیا، اور مسلمان قوم ایسی تھی کہ جس کو غلامی کا تجربہ نہیں تھا، غلامی کا تجربہ مسلمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ غلامی مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہندوؤں کی تو ایک تاریخ تھی غلامی کی، اب بہت لمبا عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی، مسلمانوں کو جو ہے وہ صدیوں تک غلامی کا تصور ہی نہیں تھا مسلمانوں کے اندر، تو اس طرح سے مسلمانوں کو اس غلامی کا تجربہ نہیں تھا، بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، اور اس طرح یہ غلامی ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں میں جنگیں بھی ہوتی رہی اور شکست بھی ہوتی رہی، کبھی فتوحات ہوتی تھی لیکن کبھی شکست ہوتی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اقتدار ہی تبدیل ہوتا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ لودھیوں کے پاس رہا، کبھی سوریوں کے پاس رہا، کبھی غزنویوں کے پاس چلا گیا اقتدار، تو اس سے جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمانوں میں ہی، ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگوں میں ہی اقتدار تبدیل ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ 1857 کی جو تحریک آزادی ہند تھی، اس کے بعد یہ پہلا تجربہ تھا، اور یہ پہلی بار تھی کہ کفار کی غلامی مسلمانوں کے حصے میں آ گئی۔ تو اس صورتحال سے جو ہے وہ مسلمان بہت زیادہ متحیر ہو گئے، بہت زیادہ متذبذب ہو گئے، انہیں ایک عرصے تک اس صورتحال نے جو ہے وہ متحیر اور متذبذب رکھا، طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ پیش آئے اور ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لائے عمل بھی تیار ہوئے، جتنی منہ اتنی باتیں گویا کہ ہوتی رہی۔ کسی نے جو ہے وہ تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانے کی بات کی، انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی جائے، کسی نے عدم تعاون کی بات کی، اور جو ہے وہ کسی نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تجویز دی، اور جو آزادانہ ایک حریت پسندی کا طریقہ ہے اس کو اپنانے کی بات کی، اور کسی نے جو ہے وہ دارالکفر کو چھوڑ کر کسی دارالسلام کی طرف جانے کی جو ہے وہ بات کی، تو کسی نے دوسرے ممالک سے جو ہے وہ مدد اور امداد لینے کی اور انگریزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کی حمایت لینے کی تجویز دی۔ گویا کہ جو ہے وہ اس طرح مسلمان کافی عرصے تک متحیر اور متذبذب رہے۔ اس کے ساتھ ہی جنگ عظیم اول کے بعد انگریز سلطنت عثمانیہ کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ ساتھ میں ہندوستان میں یہ صورتحال تھی جو میں نے بیان کی اس سے پہلے، اور دوسرا اس طرف جو سلطنت عثمانیہ تھی، جو اسلامی ایک خلافت تھی اور مسلمانوں کی آخری امید تھی، وہ اس کے مد مقابل جو ہے وہ انگریز کھڑا ہو گیا، اور انگریز اس کے مقابل آ گئے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس فریق میں تھی جس کو جنگ عظیم اول میں شکست ہوئی۔ تو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا نشان تھی، اس لیے برصغیر کے مسلمان بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسلامی اجتماعیت کا آخری نشان بھی نکل جائے، یعنی کہ وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہے، اور جو ہے وہ بھی ان سے چھین لیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ آخری نشان بھی نکل جائے۔ اس لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا اور ایک عظیم الشان تحریک کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت جو تھی اس کے قول و فعل میں بھی تضاد تھا اور بددیانتی کا مظاہرہ بھی کرتی تھی، اس کا مسلمانوں پر بھی جو ہے وہ بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ ایک طرف تو انہوں نے جو ہے وہ برطانوی حکومت نے شریف حسین جو تھا مکہ کا، اس کو مکہ دے دیا، ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کروایا اس سے، اور اسی طرح جو ہے برطانیہ نے ہی جو ہے وہ فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کے لیے ایک مملکت کا وعدہ کر لیا اور پوری کوشش کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ترکی کے جو ہے وہ جنگ سے دستبردار ہو جانے، اور اسی طرح جو ہے وہ اتحادیوں سے جو معاہدہ تھا صلح کا وہ کر لینے کے باوجود جو ہے وہ اس دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جو ہے وہ قول و فعل میں بہت تضاد تھا، بددیانتی بہت زیادہ تھی اس کے اندر، تو اس کا مسلمانوں پر بہت ہی گہرا اثر ہوا اور مسلمانوں نے اس کا شدید رد عمل دیا۔ اس وجہ سے یہ جو تحریک ہے، تحریک خلافت، یہ وجود میں آئی۔ ان حالات کے اندر برصغیر کے مسلمانوں کا اضطراب بڑھ گیا، چنانچہ انہوں نے اولو العزمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی۔ یہ تحریک جو ہے یہ تحریک خلافت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی قیادت جو تھی وہ خلافت کمیٹی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ کمیٹی بنی تھی تحریک خلافت کو سنبھالنے کے لیے۔
जिसमें जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे और दीगर जो है वो हज़रात थे जिन्होंने इसकी क़यादत संभाली। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ये दो सरकर्दा रहनुमा थे इस कमेटी के। तो ये तहरीक खिलाफत इस तरह से वजूद में आई, इस तरह से इसका क़याम अमल में लाया गया। खिलाफत कमेटी जो थी इसके मकासद जो हैं वो मुदर्रज झेल हैं, यानी कि ये जो कमेटी बनी थी इस कमेटी की का एक मकसद तो ये था कि तुर्की की खिलाफत कायम रखी जाए। जंग अजीम अव्वल का खात्मा जब हुआ तो तुर्की तो उस फरीक में था जो कि हार गया था, तो इस वजह से जो है वो तुर्की के खिलाफ अंग्रेज़ ने साजिशें शुरू कर दी और खिलाफत के खात्मे के लिए इक़दामात शुरू कर दिए अपने इत्तेहादियों से मिलकर। तो इस कमेटी का मकसद ये था कि जो है वो अंग्रेज़ को इस बात पर जो है वो राज़ी किया जाए कि तुर्की की खिलाफत जो है वो कायम रहेगी, उसके खात्मे के लिए अंग्रेज़ कुछ भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ दूसरा मकसद ये था कि मुसलमानों के जो मुक़द्दस मकामात थे वो तुर्कों की ही हिफाजत में रहेंगे, यानी कि जो खाना काबा है, बैतुल्ला है, दीगर जो मुक़द्दस मकामात हैं वो भी तुर्कों की ही हिफाजत में रहें, इस बात का जो है वो अंग्रेज़ से वादा लिया जाए। इसी तरह तीसरा मकसद ये था कि तुर्कों की सल्तनत की हुदूद वही हों जो जंग से पहले थी, यानी जो जंग अजीम अव्वल से पहले जो सल्तनत उस्मानिया एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, खिलाफत कायम थी और बहुत बड़े इलाके उसके अंदर शामिल थे, तो वो उसी में उसी तरह खिलाफत के ही मातहत रहेंगे और सल्तनत की हुदूद वही होंगी जो जंग से पहले थी। इन मकासद के लिए जो है ये खिलाफत कमेटी कायम की गई। इस खिलाफत कमेटी का पहला इजलास 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में मौलवी फजलुल हक की सदारत में मुनक्कद हुआ। इसमें बाकायदा जो है वो दूसरे लोगों को भी दावत दी गई, जिसमें जो है वो गांधी भी थे जो कि हिंदू हैं, हिंदुओं के रहनुमा हैं गांधी, उनको भी दावत दी गई और कांग्रेस ने भी जो है वो इसमें शिरकत की, उसके कुछ अरकान ने इसमें शिरकत की। इस इजलास में ये तय हुआ था कि मुसलमान फतह का जश्न नहीं मनाएंगे और अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो वो हुकूमत से फिर अदम तावन की तहरीक चलाएंगे। इस तरह से इस कमेटी के इजलास में फैसला हुआ। तो ये इस तरह से तहरीक खिलाफत जो है वो वजूद में आई। लिहाजा आज के सबक का हमारे खुलासा ये हुआ कि हमने तहरीक खिलाफत का पस मंज़र और उसके क़याम के बारे में तफसील पढ़ी है। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा तहरीक खिलाफत की जद्दोजहद और तर्क मवालात, यानी कि तहरीक खिलाफत ने क्या क्या जो है वो कोशिशें की और इसके अलावा जो उनकी एक अहम जद्दोजहद है तर्क मवालात, उसकी तफसील भी हम आइंदा सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।